بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں ویسے تو بہت سے ایسے مقامات ہیں جو انسانوں کے لیے تجسس کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے دیوار چین بھی ہے، جو ہمیشہ دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ کی وجہ بنا رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں عجیب و غریب سوالات رہتے ہیں، جیسا کہ کیا دیوار چین چاند سے نظر آتی ہے؟ دیوار چین کی لمبائی کیا ہے؟ دیوار چین کب، کیوں اور کس نے بنوائی؟ دیوار چین آخر کیسے بنائی گئی؟ آج ان تمام سوالات کے جوابات کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ریئل فیکٹس کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ چین انسانی تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ بے شمار انقلابی ایجادات کا صحرا قدیم چینی باشندوں کے سر سجدہ ہے، جن میں کاغذ اور گن پاؤڈر کی ایجادات شامل ہیں۔ انہی چینی باشندوں نے تاریخ کی سب سے طویل تعمیر کی بنیاد رکھی، یعنی دیوار چین کی۔ مجموعی لحاظ سے دیوار چین 21,000 کلومیٹر لمبی، جو شمالی اور وسطی چین کے 400 قصبوں سے گزرتی ہے۔ تاہم عام خیال کے برعکس دیوار چین ایک مسلسل تعمیر نہیں، یعنی اسے ایک ہی بار تعمیر نہیں کیا گیا۔ در حقیقت یہ ایک سلسلہ ہے۔ اگر اس کی قلعہ بندی اور چار دیواری کے بارے میں تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعمیر کے آثار 8ویں اور 5ویں صدی کے درمیان ملتے ہیں۔ اس زمانے میں چین متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا، اور جو اپنی سلطنت کی توسیع کے عزائم کے ساتھ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں رہتی تھیں۔ بیرونی طاقتوں کے حملوں کے خوف سے ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے اپنے آپ کو بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کرنا شروع کر دیں۔ 3 صدی سے قبل زیادہ تر ریاستیں قن سلطنت کے زیر سایہ یکجا ہو چکی تھیں، اور قن سلطنت کے بادشاہ نے ان دیواروں کو توسیع دینا شروع کر دی تھی، اور ساتھ ہی تعمیر شدہ دیواروں کو آپس میں ملانا بھی شروع کر دیا تھا۔ تاہم دیوار چین کا سب سے مشہور حصہ منگ سلطنت کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، جو 14ویں صدی تقریباً آج سے 1700 سال قبل میں برسر اقتدار آئے تھے۔ دیوار چین کا تقریباً 1/3 اور اس کے سب سے مضبوط کچھ حصے منگول قبائل کے حملوں سے بچنے کے لیے اس دور میں ہی تعمیر کیے گئے تھے۔ دیوار چین کی تعمیر میں ایک جیسا میٹیریل استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ دیوار جس علاقے سے گزرتی تھی وہاں پر دستیاب میٹیریل اس کی تعمیر میں استعمال ہوتا رہا۔ متعدد جگہوں پر اس کی تعمیر میں مٹی اور لکڑی کا استعمال بھی ملتا ہے، جبکہ دیوار چین کے سب سے مضبوط حصے کی تعمیر میں پتھر، اینٹیں اور خفیہ اجزاء استعمال کیے گئے تھے، جنہیں کئی صدیوں تک محفوظ رکھا گیا تھا۔ خفیہ اجزاء میں غیر روایتی دستے ہو سکتے ہیں، جو چپچپے چاولوں سے تیار کیے گئے تھے، جنہیں منگ سلطنت کے دور میں متعارف کرایا گیا تھا۔ یہ مواد اتنا مضبوط اور واٹر پروف تھا جتنا آج کے دور میں سیمنٹ اور اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ جڑی بوٹیاں دیوار چین کے درمیان بھی نہیں پھوٹتیں۔ منگ سلطنت کے دور کی بنی ہوئی زیادہ تر دیوار کا حصہ ابھی بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس دوران شدید موسم آئے، زلزلے آئے، لیکن دیوار کو نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن انسانوں کی مدد سے دنیا کی سب سے لمبی دیوار تعمیر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اکثر اوقات بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی اینٹیں اونچے مقامات اور مشکل علاقوں سے بغیر کسی ہیوی مشینری کے پہنچائے گئے ہیں۔ یہ سب کام مزدوروں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ بعض اوقات کئی میل پیدل سفر کرتے ہوئے بھوک کی وجہ سے مزدور جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مزدوروں کی ایک بڑی تعداد اس دیوار کی تعمیر کرتے ہوئے جان کی بازی ہار چکے تھے۔ آج ایک عام اندازے کے مطابق اور تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دیوار چین تعمیر کرنے میں 4 لاکھ مزدور لقمہ اجل بنے تھے۔ دیوار چین مہارت اور لاکھوں مزدوروں کی محنت کا شاہکار ہے۔ دیوار چین کے متعدد حصے ناخوشگوار حالات سے بھی قائم رہے، اور اسی وجہ سے سالانہ 1 کروڑ سیاح اس تاریخی دیوار کو دیکھنے آتے ہیں۔ تاہم یہ مستقبل میں بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے تخلیقی دستوں اور پتھر کے بلاکس کی مدد سے اس دیوار کو محفوظ بنایا گیا۔ دیوار چین کے تمام حصوں کو پوری طرح محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ کئی سالوں کے دوران شدید موسم کی وجہ سے دیوار چین کا 1/3 حصہ غائب ہو چکا ہے۔ دیوار کے گرد واقع دیہاتوں میں مقیم افراد دیوار کا میٹیریل چوری کرتے رہے ہیں۔ سیاحوں کی بڑی تعداد میں آمد بھی دیوار کی اس حالت کی وجہ ہے۔ دیوار چین کے حوالے سے ایک دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ دیوار چین چاند سے نظر آتی ہے، حالانکہ یہ دعویٰ درست نہیں۔
چاند سے دیوارِ چین کے نظر آنے کا دعویٰ پہلی بار 1930 میں سامنے آیا، جبکہ اس وقت تک کوئی شخص بھی چاند تو دور خلا میں بھی نہیں گیا تھا۔ پہلا شخص جو چاند پر گیا تھا اس سے بھی دیوارِ چین کے بارے میں پوچھا گیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اس نے چاند سے بر اعظم ندیاں اور پانی کے بڑے بڑے حصے دیکھے، لیکن کسی نے چاند سے دیوارِ چین کو نہیں دیکھا۔ دیوارِ چین کی چوڑائی 6.5 میٹرز ہے اور ماہرین کے مطابق صرف 20 کلومیٹرز کی دوری سے دیکھنے کے ہماری آنکھ قابل نہیں رہتی۔ دیوارِ چین اس زمین پر انسانوں کے ہاتھ سے بنی ہوئی پہلی چیز ہے اور دنیا بھر سے سیاح دیوارِ چین کی بلند و بالا مقامات کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کے حسین مناظر کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا اس بات کی بھی تعریف کرتی ہے کہ کس طرح چائنا نے اس عظیم ورثے کی حفاظت کی اور کتنی توجہ کے ساتھ اس عظیم مقام کو برقرار رکھا ہوا ہے۔